رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ سندھرا استعمال کیا کرو، یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ ابلے ہوئے آلو 3 گھنٹے میں ہضم ہوتے ہیں، ابلے ہوئے چاول 2 گھنٹے میں، بریانی 3 گھنٹے میں ہضم ہوتی ہے۔ جو کا دلیا دل کے مریض کے لیے راحت بخش اور غم کو ہلکا کرنے والا ہے۔ قد چھوٹا ہو تو روزانہ ناشتے میں ساگودانہ کھیر اونٹنے کے دودھ میں بنا کر کھائیں۔ گرم گرم چیز کھانے سے دانتوں پر کالے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ گھر میں رات کو روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب استعمال کیا کریں، کیونکہ دور سے بلب استعمال کرنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کم سے کم 8 لوگ ایسے ہیں جن کی شکل بالکل آپ جیسی ہوتی ہے اور 10% امکان ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں ان میں سے کسی ایک سے ملیں۔ بوڑھا ہو جانے پر بچپن چھوڑ دو اور ہنسی مزاح دل لگی جوانوں کے لیے رہنے دو۔ صبح کے وقت دہی کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ سرسوں کے آئل میں کیسٹر آئل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی اور بال جلدی لمبے ہوں گے۔ کھٹی چیزوں کا رس اپنے بالوں میں لگانے سے بال میں چمک آتی ہے۔ بغیر چینی کے چائے پیو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ روٹی کھانے کے بعد نیند آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں یہ کالی جادو کی علامت ہے۔ اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کی انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مساج کرو، پاؤں اور جسم کا درد غائب ہو جائے گا۔ جو لوگ ہمیشہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں آتی ہیں۔ روزانہ صبح کو 40 منٹ پیدل چلنے سے آپ کے وزن میں کمی آئے گی۔ لیموں کی چائے مسوڑھے کو مضبوط کرتی ہے۔ پاؤں کا سن ہو جانا گہناؤں کے بھر جانے کی نشانی ہے۔ چاول کھانا ہر دعا قبول ہو جانے کی ٹھوس دلیل ہے۔ لونگ کا مسلسل استعمال بالوں کو سیاہ اور خوبصورت بناتا ہے۔ اگر مسوڑھوں کی سوجن ہو جائے تو نیم گرم پانی کے اندر نمک ڈال کر کلی کرو، مسوڑھوں کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ شکرکندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہوتا ہے۔ مچھلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ اگر رات سوتے وقت آپ کو اچھے خواب آ جائیں تو جان لو آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی خوشی آنے والی ہے۔ پستہ آپ کے معدے کو طاقت دیتا ہے۔ پستے کے استعمال سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ پیشاب میں جلن کی شکایت ہو جائے تو خربوزہ کھانے سے بہت تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ زیادہ نمک کھانا بدن پر الرجی کر دیتا ہے۔ توری کی سبزی بخار میں بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ بانجھ عورت روٹی کے ساتھ گڑ کھا لیا کرے۔ ابلے ہوئے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیں، اس سے چہرے کی چکنائی ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی محنت اور مشقت والا کام شروع کرنے سے پہلے زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پی لو، اس سے آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ بالوں کو لمبا کرنے اور بالوں کو طاقت دینے کے لیے بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل مکس کرکے بالوں میں لگائیں، اس سے بالوں کی جڑوں کو بہت طاقت ملتی ہے۔ جن کو خون کی کمی ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ بیگن کی سبزی بنا کر کھا لیا کرے۔ بیگن کی سبزی جسم میں خون پیدا کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس سے نیند بھی سکون کی آتی ہے۔ اگر دودھ میں ہلدی شامل کرکے پی لیا جائے تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اجوائن کھانے والا بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں روزانہ 1 گلاس گاجر کا جوس پی لیا کریں، یہ دودھ بڑھانے کے لیے مفید ہے۔ جو لوگ گڑ والی چائے پیتے ہیں ان کی چربی کم ہونے لگتی ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو انسان روزانہ 1 گھنٹہ پیدل چلتا ہے اس کا دل ہمیشہ جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ بغیر چینی کے چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناشتے میں ٹنڈے کی سبزی کا سالن بنا کر کھانے سے آپ اپنی پریشانیوں سے ہمیشہ دور رہیں گے۔ 1 گلاس نیم گرم دودھ میں 1 سے 2 چمچ شہد کے ڈال کر پی لیا کرو، اس سے آپ کے دماغ کو بے تحاشا طاقت ملتی ہے۔ رات کے وقت نیم گرم پانی کے اندر 1 لیموں کا رس ڈال کر نہانے سے گرمی دانے میں ہونے والی خارش کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جمائی لیتے وقت کبھی بھی انگڑائی مت لیں ورنہ تمہاری زبان کو کچھ دیر کے لیے لکوہ ہو سکتا ہے۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، بد ہضمی ہو جاتی ہے، سینے میں جلن رہتی ہو، پیاز کو کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھائیں۔ زیادہ سونف کھانے سے نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے بال کالے رکھنا چاہتے ہیں تو انار سے بالوں کو دھو لیں، اس سے آپ کے بال کالے ہو جائیں گے۔ ماں بننے والی عورتوں کو اجوائن کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ دوران حمل جسم کی گرمی مزید بڑھا سکتا ہے۔
ضروری ہے کسی بھی قسم کے دیسی ٹوٹکوں کے استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے۔ اگر